وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول ما حکم للأحادیث الموضوعہ او التحدث بالأحادیث الموضوعہ، موضوع احادیث بولنا، ان کو لوگوں میں ترویج کرنا، ان کو بتانا ممبر پہ، ان کو بتانا ٹی وی چینل پہ. وہ پاکستان کا چینل ہر ایک آپ دیکھیں گے اللہ ماشاءاللہ موضوع باتیں بتاتے ہیں، ہر ایک چینل پاکستان کی، وہ پاکستانی جو میڈیا ہے اللہ ماشاءاللہ کوئی آپ دیکھیں گے شاذ و نادر. تو یہاں پر محدثین نے لکھا ہے کہ اس کا کیا حکم ہوگا. اجمع العلماء على عدم تحدث بالحدیث الکذب او الحدیث الموضوع، موضوع احادیث بولنے یعنی اس کے نہ بولنے پر علماء نے اجماع کیا ہے کہ یہ بولنا حرام ہے، حکمہ حرام. اور کوئی ممبر پہ آ گیا، اس نے کہہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں، وہ موضوع روایت ہیں، ظاہر سی بات ہے اس کو کیسے یعنی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کر رہا ہے، کدھر جاتا ہے. اور اس بارے میں آپ ایک لطیف نکتہ میں بتاتا ہوں اپنی زندگی کا. آپ کو دو چیزیں ہمیشہ یاد میں رکھ لیجئے، یہ مقصد بنائیے اپنی زندگی کا. فرسٹ ون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کسی کو جھوٹ بولنا مت دیجئے. پیچھے بھی میں نے بتایا تھا شاید آپ کو ایک مرتبہ. اس کو بتائیے یہ سیریس میٹر ہے، یہ مشن بنائیے، اس کے لیے ورک کرنا ہے، بہت زیادہ گڑبڑ ہے اس میں. دوسرا، کسی کے کام آنا کسی بھی چیز میں، اگر آپ کی بساط ہے، طاقت ہے، آپ اس کو جو ہے کام آ سکتے ہیں، یا جس کو ہم کشمیری میں بولتے ہیں بکاریون، کسی کے کام آپ آ سکتے ہیں، کسی کو آپ نے ہیلپ کر دی، خلاص یہ دو چیزیں مشن بنائیے اپنی زندگی کا. دیٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ ہوتا ہے، یہ بنا دیتا ہے روایتیں یہ چیز. اس کا حکم ہے شریعت میں، یہ بولنا ہی حرام ہے. چینل پہ، ٹی وی پہ، ویب ایکس پہ، ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، اردو میں، پنجابی میں، جو بھی آپ کریں گے یہ غلط ہے، یہ نہیں بول سکتے آپ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے، اگر آپ ڈیپ جب پڑھیں گے یہ سائنس، آپ عجیب و غریب بات علماء نے کہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمائی ہے، وہ صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے، وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا او امرأة ينكحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. ترجمہ آپ خود دیکھنا، یہ پتہ ہی ہے صحیح بخاری کی پہلی حدیث. یہاں تک بعض علماء نے لکھا ہے اگر آپ نے اس حدیث کو بولنے کے ٹائم عربی زبان میں ہی لحن سے کام لے لیا، لحن سے یعنی آپ اس کو خوبصورت بنانے کے لیے ایسے لوگوں کو بتاتے ہیں انما الاعمال بالنیات، وہ کشمیری سٹائل اختیار کرتے ہیں، ابھی کشمیری مولویوں کا سٹائل اختیار کرتے ہیں. ویسے وہ اپنی زبان میں بولتے ہیں، عربی کی زیادہ توفیق نہیں ہوتی ان کو، لیکن ہم عربی میں بولتے ہیں کشمیری سٹائل. انما الاعمال بالنیات وانما، اتنا تو یاد ہوگا شاید، اس سے بعد میں یاد ہوگا، واللہ اعلم، مجھے تو نہیں لگ رہا اس کے بعد یاد ہوگا. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ، یعنی ان محدثین کا کہنے کا مطلب ہے آپ نے لوگوں کو ایسے حدیث بتا دیا، ایسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی نہیں، آپ نے لحن کر دیا اس میں. جب آپ نے لحن کر دیا اس میں، اس کا مطلب ہے آپ دوسری سٹائل سے بتا رہے ہیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا. اس کا واضح مطلب ہے آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں بتائی جس اسلوب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی. اس پہ غور کر لیجئے. پھر آپ کشمیری میں رونا وونا، وہ دوسرا باتیں، دوسری حدیث اپنی دوسری لینگویج میں بتانا، پھر اس میں ایسے ایسے چیزیں ملانا، لا حول ولا قوت الا باللہ. کہاں ہیں لوگ؟ کیا دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ، کیا دیکھ رہے ہیں ٹویٹر پہ، انسٹا پہ، کیا کر رہے ہیں؟ یعنی ایک اسلوب ہے، عربی زبان کا ایک اسلوب ہے، اس کا جو ہے قرات کرنے کا بھی، جب آپ قرات کریں گے قرآن کی، اس کا بھی اپنا اسلوب ہے.
قرات تجوید خواہ مخواہ میں ایسے نہیں رکھی گئی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ سو پھر یہ تو اس بارے میں ہے جس نے ڈائریکٹ حدیث بھی بتا دی اس نے، لیکن لحن کر دیا۔ اب مسئلہ ان کے بارے میں کیا کہیں گے جو جھوٹی باتیں بتاتے ہیں۔ وقال ابن الجوزی یہ کفر ہے، ٹھیک ہے۔ واٹ از دی پروف فرام قرآن؟ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے۔ اس کی توبہ میں بھی مسئلہ ہے، پھر ایسے آدمی کا جو جھوٹی باتیں بتاتا ہے اس کی توبہ میں مسئلہ ہے۔ علماء نے بہت کلام کیا ہے، اور صحیح کی توبہ اگر کرے گا تو پھر جو ہے معافی ہو سکتی ہیں، لیکن بہت سارے علماء جو ہیں سبحان اللہ اس کی بہت واٹ لگا دی ہے، جو جھوٹی حدیثیں بتاتے ہیں لوگوں کو۔